الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم. سورہ قاف مکی صورت ہے اور وسطی دور کی اتری ہوئی صورت ہے. اس میں اس بات نبوت اور اس بات معاد یعنی آخرت یہ دو مضامین ہیں بالخصوص. اور جب والقرآن المجید قرآن کی قسم کھائی جائے تو قرآن کے قسم کھانے میں اس بات نبوت کا مضمون بھی شامل ہوتا ہے. اس سے پہلے والی نشست میں حروف مقطعات کے اوپر ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ جن کلمات کے اور جن حروف کے معانی اللہ نے ہمیں بتائے نہیں تو اس کو بے حد جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اور امت میں اگر اسلاف میں کچھ علماء نے اگر کچھ ایسی کوشش کی ہے تو ان علماء کی کوشش ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں اور صحابہ نے پوچھا بھی اگر تو اس کا جب جواب نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب ڈھونڈنا نہیں چاہیے. لہذا قاف کے اوپر بات ہو چکی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جو تنہا بغیر جملے اور بغیر کسی کلمہ جس کو اردو میں لفظ بولتے ہیں عربی میں اس کے لیے لفظ کلمہ آتا ہے. وہ کلمہ جو کوئی معنی دے اس کو کلمہ وہ لفظ جو کوئی معنی دے اس کو کلمہ کہتے ہیں. اردو میں لفظ کہتے ہیں جس کو انگلش میں آپ ورڈ کہتے ہیں. تو جو ورڈ نہ ہو اور خالی لیٹرز ہوں حروف ہوں تو اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. جیسے الف لام میم یہ ورڈ نہیں ہے, تین الگ الگ حرف ہیں اسی لیے ان کو کٹے ہوئے حروف کہتے ہیں. تو کہیں یہ 2-3 حرف آئے ہیں, کہیں 2 آیا ہے جیسے طاسین یاسین طٰہٰ, تو کہیں 1 آیا ہے جیسے قاف نون. تو یہ سب حروف مقطعات ہیں. میں نے اس پر کافی گفتگو کی ہے اور خاص طور سے وہ ذہن بھی صاف کیا کہ اس کے سلسلے میں جو معاشرے میں جو ایک تصور پایا جاتا ہے اور اس کی تختی بنا کے کوئی دروازے پہ کوئی یہاں کوئی وہاں جو ٹانگ کے رکھتا ہے, اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ عمل چھوٹ جاتا ہے اور دوسرے عمل میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے. ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے زندگی کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں اسی کو معمول میں رکھیں. مثال کے طور پر ویڈیو کلپ میں آج کل سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز پر بہت سارے بزرگوں کے اوراد اور اعمال بہت منقول ہوتے ہیں. قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں سکھائی ہیں جو حدیث میں موجود ہے. بعض بزرگ
بتائیں گے کہ فلاں بزرگ صاحب نے یہ پڑھا تو ان کا قرض سب کا سب ادا ہو گیا، یہ بتائیں گے وہ بتائیں گے. ہم انکار نہیں کر سکتے کہ کسی عمل پر اللہ نے اس کے ساتھ خاص معاملہ کیا، وہ بے شک ممکن ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کسی بھی عمل کو بہانہ بنا لے، لیکن جب تبلیغ اور دعوت دی جائے گی اور جب کوئی پیغام عام کیا جائے گا تو اسی پیغام کو عام کیا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائٹل کے ساتھ ذکر کیا ہے. لہذا قرض کی جو ادائیگی کے لیے دعائیاں، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے، جیسے ایک روایت میں موجود ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوراد اور اس طرح کی دعائیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہی دو ہیں، اور بھی اگر حدیث میں موجود ہو، اگر صحیح سند کے ساتھ ہمیں حاصل ہو جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ عمل جب چھوٹے گا، جب ہم دوسرے اعمال کو اختیار کریں گے تو یہ عمل کے چھوٹنے کا خطرہ ہے، اور یہ تعلیم عام بھی نہیں ہو پائے گی. پھر نقصان کیا ہوگا کہ یہ تعلیم چھپ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوراد اور اذکار وہ پردے میں چلے جائیں گے. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو 100 شہید کا اجر ملے گا جو میری کسی سنت کو زندہ کرے گا. ہم لوگ ہمارے دور میں بزرگوں اور پیروں اور شیوخ اور مشائخ اور ان حضرات کے سے عقیدت اور محبت نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم انبیاء نبی کے علاوہ، ابھی تو ہمیں جس دعوت کو عام کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، اس کو چھوڑ کے ہم اپنے بزرگوں کے واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں، ان سے محبت کی جائے، اور لیکن ان کا عمل ہمارے لیے دعوت کا موضوع نہیں بن سکتا ہے. موضوع صرف دعوت کا وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. لہٰذا اللہ کے رسول سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ میں تبلیغ کرنا ہے تو صرف میری طرف سے، یعنی میں نے جو باتیں بتائی ہیں تبلیغ اس کی ہوگی. بزرگوں کا احترام ہوگا، اگر کسی بزرگ کے کسی عمل سے ان کو کوئی فائدہ ہوا تو اس کا ہم اعتراف کریں گے، لیکن تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کی ہوگی. لہذا یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں بہت عام ہیں. ہر آدمی آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپی ہوئی لے کے آپ کے گاڑی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، بھائی یہ لے لو، یہ خرید لو. اب اس میں پتہ نہیں کیا ورد لکھا ہے، کہاں کا ذکر لکھا ہے، چھاپنے والے کون ہیں، وہ جان بوجھ کے اللہ کے رسول کے دین کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کوئی سینسر نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو چھاپتا ہے اپنے اپنے عقیدے والے دوسروں کے یہاں بیچ کے چلے جاتے ہیں. لہٰذا باطل عقائد کی باتیں عام ہوتی ہیں. تو ان مجالس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. تو قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم. اللہ رب میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن یہ بات آئی تھی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں دوسرے کسی چیز کی قسم نہیں کھانی ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. ان قسم کے کھانے کی مصلحت بتائی گئی ہے کہ جب کوئی موضوع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس موضوع کی نسبت سے اس کو قسم میں لے آتے ہیں تاکہ بندہ اس کی موضوعیت کو سمجھے کہ ابھی آپ کو اس موضوع پر توجہ دلائی جا رہی ہے. لہذا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، 2 قسمیں کھائی گئی ہیں، قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی. یہی دونوں موضوع ہیں پوری صورت میں. یعنی آپ یہ قسم کھا کے آپ کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ اب جو قسم کھائی گئی وہی ٹاپک ہے آگے چل کے. لہذا یہاں قرآن مجید کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. لہٰذا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نازل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. 2 باتیں ایک ساتھ ثابت ہو رہی ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. بل عجبوا ان جاءهم، دیکھیے آپ کو موضوع سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس بات رسالت اور قرآن کے ساتھ آگے فوراً آ رہی ہے آیت نمبر 2، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. میں نے درخواست کی تھی ساتھیوں سے کہ قرآن ساتھ میں رکھیں، اگر قرآن ساتھ میں ہے تو اس کو دیکھتے بھی جائیں، اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سمجھ میں آئے گا. اور جب بات ہو تو آپ قرآن سے نظر ہٹا سکتے ہیں، لیکن جب ترجمہ ہو تو قرآن پہ دیکھیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا
کہ یہ آیتیں جب بھی مسجد نماز میں پڑھی جائیں گی تو نماز میں دل لگے گا. اکثر ساتھی جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا نماز میں دل کیسے لگے، تو ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے، وہ بہت سارے ان کو پریکٹس سکھائی جاتی ہے، بہت ساری مشق بتائی جاتی ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور اس کو موٹا موٹا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو لمسم اس کا ایک تھیم آپ کے دماغ میں رن کرنے لگے، تو آپ اس موضوع میں الجھ جائیں گے. تو جب مسجد میں نماز کے ساتھ امام کے پیچھے نماز میں ہوں گے تو جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو آپ کا ذہن اس موضوع سے جڑ جائے گا. جب اس موضوع سے جڑ جائے گا تو آپ کا ذہن و دماغ اس موضوع میں مشغول ہو جائے گا. جب اس میں مشغول ہو گیا تو اس کا مطلب آپ نماز میں مشغول ہو گئے، آپ اللہ کی بات میں مشغول ہو گئے اور آپ نماز کے کام میں مشغول ہو گئے. تو یہ فائدہ ہوگا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بل تو بلکہ جو اردو میں بلکہ ہے وہی عربی میں بل ہے. بل، اور یہ فارسی میں بھی بلے ہے، فارسی میں بلے ہے اور اردو میں بلکہ ہے اور عربی میں صرف بل ہے. تو لگتا ہے عربی کا بل ہی اٹھ کے آپ کے اردو میں اور فارسی میں چلا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں انہوں نے مسالہ لگا دیا ہے، وہ ان کی زبان کا لفظ بن گیا. ایسا زبان میں ہوتا ہے. بل عجبوا، بلکہ تعجب ہوا ان کو اس بات پر، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، کہ ان کے پاس ایک چوکنا کرنے والا، آگاہ کرنے والا بندہ انہی میں سے ظاہر ہوا. ان جاءهم منذر منهم، ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والی شخصیت ان کے پاس آئی، ان کے سامنے آئی. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو جن کو یہ پیغام دیا گیا، جب نبی نے ان سے ان سب باتوں سے آگاہ کیا، ہوشیار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا، فقال الکافرون، کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، یہ عجیب معاملہ ہے. کیا معاملہ عجیب ہے؟ یہاں پر جو ان کو تعجب ہو رہا ہے وہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی معاشرے اور ہمارے ہی سوسائٹی کا آدمی اٹھ کے ہمیں ہوشیار کر رہا ہے اور ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے. یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اچھا دیکھیں آپ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ وہ انہی میں سے ہے. اب یہ بتائیں کہ اگر ان میں سے نہ ہوتا تو وہ مان لیتے؟ نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ جب باہر سے ہوتا تو کہتے کہ بھائی باہر کے آدمی کی ہم بات کیسے مان لیں، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں، ہم آپ کے بارے میں ہمارا کوئی تعارف ہی نہیں ہے. تو یہ تو نہ ماننے کے بہانے ہیں. قرآن ان کو اتنا صاف کر کے کہہ رہا ہے، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ انہی میں سے، منذر منهم، انہی میں سے ایک ہوشیار کرنے والا، ایک آگاہ کرنے والا اور ان کو چوکنا کرنے والا ایک شخص ان کے پاس آیا. تو یہ انہوں نے کیا کہا؟ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے. اذا متنا، تو کیا جب ہم مر جائیں گے، کیا اذا جب، اذا تو کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہو جائیں گے مٹی، تراب مٹی کو کہتے ہیں. تو اذا متنا وکننا ترابا، تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، ذالک رجع بعید، یہ تو واپسی ناممکن سی لگ رہی ہے. اب بعید اردو میں دور کے مفہوم میں آتا ہے، عربی میں عام طور سے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں بعید، بہت بعید بات ہے. بعید میں ناممکنیت کا مفہوم بھی ہے. یہ تو بعید از قیاس ہے، یہ بہت بعید بات ہے. بعید کا مطلب ناممکن. تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ واپسی تو ناممکن لگ رہی ہے. یعنی ان کو دو باتوں پہ تعجب تھا. ایک تعجب کی بات یہ تھی کہ ہم ہی میں سے ایک آدمی ہوشیار کرنے والا ہے، اور دوسری تعجب کی بات یہ تھی کہ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ تو ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. رجع کا مطلب واپسی اور بعید کا مطلب ناممکن. یعنی یہ تو بہت دور اور بہت ناممکن سی واپسی لگ رہی ہے. ایسا کیسے ہوگا کہ انسان مٹی میں مل گیا، خاک میں مل گیا اور جناب وہ دوبارہ پھر اس کا وجود کھڑا ہو جائے گا؟ اب قرآن یہاں سے ان کے اس تعجب پر ان کے تعجب کو دور کر رہا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منهم، زمین جو ان کے وجود میں سے جو کچھ بھی کم کرتی جا رہی ہے اور جو زمین نے ان کے وجود میں سے مٹا ڈالا ہے ان سب کو ہم جانتے ہیں. مطلب
زمین نے جو کچھ ان کے جسم کا حصہ کھا لیا ہے، جو کچھ بھی کم کر دیا ہے، اور جو بچا ہے ظاہر سی بات ہے، روایتوں میں ذکر ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی ہر چیز زمین ہضم کر جاتی ہے، لیکن اس کے ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے، جو جہاں سے اس کو عجب الذنب کہتے ہیں، یعنی دم جہاں سے جڑتی ہے تو وہ دم کے جڑنے کی جگہ ہے، تو انسان کے پاس تو دم ہے نہیں، تو جو آخری حصہ ہے جہاں سے دم شروع ہوتی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا ایک دم آخری حصہ، وہ ہڈی اس کو زمین ہضم نہیں کر سکتی، تو وہ اللہ بچا کے رکھتا ہے، باقی سب زمین ختم کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین ان کے وجود میں سے کم کر رہی ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس اس کو محفوظ کرنے کا ایک مستقل نظام ہے۔ کتاب کا میں نے ترجمہ نظام کیا، کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو محفوظ کرنے کا ایک مکمل رجسٹر ہے، لہٰذا اب اس رجسٹر کی نوعیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ سب لکھی ہوئی شکل میں، محفوظ شکل میں قیامت میں بندے کو دکھایا جائے گا۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین نے ان میں سے کم کر دیا ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ رجسٹر ہے جو اس نے ان تمام باتوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ، جیسے کفار کو یہ شک شبہ ہوتا تھا کہ یہ زندہ دوبارہ کیسے ہوں گے، تو ہمارے مسلمان ساتھیوں کو بھی کبھی کبھی کچھ طرح کی شبہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو مجھ سے ایک ساتھی پوچھنے لگے کہ مولانا بعض قبروں میں، شہروں کے اندر ایک ایک قبر میں بہت ساری قبریں دفن کی جاتی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اس قبر میں کچھ بچتا نہیں ہے، تو جو کچھ بھی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو قبر کے کونے میں رکھ دیتے ہیں، پھر دوسری لاش اس میں ڈالی جاتی ہے۔ تو بعض شہروں کے قبرستان میں ایسا معاملہ ہے کہ ایک ایک قبر میں شاید 20-25-50 لاشیں اب تک دفن ہو چکی ہیں 50 سال کے اندر، تو وہ اس قبر سے کیسے اٹھیں گے؟ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی ٹینشن آپ نے ذکر کی، اس مسئلے کو تو حل کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ بمبئی چلے جائیں، اندھیری اسٹیشن پر، بوریولی اسٹیشن، چرچ گیٹ اسٹیشن پر چلے جائیں، لوکل اسٹیشن پر، پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایک ٹرین سے ایک آدمی کیسے اس میں داخل ہوتا ہے اور ایک ٹرین سے کیسے نکلتا ہے، یہ منظر سمجھنے کے لیے آپ وہاں چلے جائیے۔ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر یہ حشر کا میدان نہیں ہوگا، یہ تو ریلوے اسٹیشن ہو جائے گا، چرچ گیٹ اور آپ کا اندھیری اسٹیشن۔ اتنی بھیڑ بھاڑ، اور جو بھی وہاں کے مشہور اسٹیشن ہے، میں دو کا نام ایسے مزاحیہ لے رہا ہوں۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ ایک قبر میں ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 لاشیں بھی اگر دفن ہو، وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، نہ کوئی مکس ہوگا، نہ وہاں کسی ریلوے اسٹیشن کا منظر ہوگا، نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ ہوگی، نہ کوئی شور شرابہ ہوگا۔ شور شرابہ حشر والا ہوگا، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے ہر بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی کے ساتھ مکس نہیں ہوگا، کوئی خلط ملط نہیں ہوگا۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ اب یہ کیوں نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مان رہے ہیں، دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کو نہیں مان رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے کہ ایک سچی بات کو یہ جھٹلا رہے ہیں۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، ایک سچی بات، ایک دم حق بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ لما جاءہم، جو ان کے پاس آ گئی، یعنی سچی بات اللہ نے ان کے پاس پہنچا دی، اس کے بعد اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ فہم فی امر مریج، لہذا نتیجہ کیا ہے کہ وہ کنفیوژن کے شکار ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ چھوڑ دوں اس کے ساتھ، یعنی ایک نقطہ ذکر کر دوں کہ کنفیوژن جو ہے دراصل تکذیب کا ایک دوسرا درجہ ہے۔ لہذا جو لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی کنفیوژن بہت ہے، بہت سارے لوگوں میں، مولانا فلانا مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں تحریک یہ کہہ رہی ہے، فلاں تنظیم میں ایسا ہے، فلاں جماعت میں ایسا ہے، اور فلاں گروپ میں ایسا ہے، فلاں حلقے میں ایسا ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ ساتھی کسی کو ماننا ہی نہیں چاہتے، اور کسی کو نہیں بلکہ حق کو ماننا نہیں چاہ رہے۔ جو حق کو ماننے والا ہوگا وہ جہاں جہاں حق ہے سب کو بہت ہی آسانی سے مان لے گا۔ اب مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بنا کے بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی اس میں کیا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننا ہے، آخری نبی ماننا ہے، اور آپ سے پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان تمام کو نبی ماننا ہے، پچھلی تمام کتابیں آئیں ان کو بھی نبی ماننا ہے، کتابیں آئیں ان کو بھی آسمانی کتابیں ماننا ہے اور اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ شریعت صرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلے گی، چونکہ کہتے ہیں مرکز اطاعت جو ہے وہ نبی ہوتا ہے جس نبی کی ہم امت ہیں۔
اطاعت اس کی ہوگی، ایمان سب پر ہوگا. یہ ہے ایمان کا خلاصہ. اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ لیکن ایک کنفیوژن والا بندہ اگر وہ کنفیوژن پہ آ جائے تو وہ کہے گا جناب یہ میری لاجک سمجھ میں نہیں آئی. کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے بھائی سب نبی کو ماننے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہے امر مریج. یہ ہے نہ ماننے کا ایک شوشہ. اصل میں ماننے والے لوگوں کو سمجھنے میں سب آسانی ہے. اب اللہ بار بار کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، یہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں؟ بار بار مطالبے کر رہے ہیں. بھائی جو ایمان لانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سب موجود ہیں. اچھا عجیب بات ہے، جو لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے تھے جب وہ ایمان لے آتے تھے تو جن باتوں کو وہ ایمان لانے کی دلیل نہیں سمجھتے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ ساری باتیں دلیل بن جاتی تھی. پتہ کیا چلا کہ بھائی یہ دلیلیں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں. نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ آپ خود ماننا نہیں چاہ رہے. بل کذبوا بالحق، حق بات یہ ہے کہ یہ حق کو ماننا نہیں چاہ رہے. لہذا دراصل قصہ یہ ہے کہ یہ حق کی تکذیب کر رہے ہیں. لما جاہم، جب ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، لہذا وہ تردد میں ہیں. امر مریج کا مطلب ایک انسان شبے میں رہے ہر وقت، کیا کروں نہ کروں، کیا کروں نہ کروں، کس جماعت میں جاؤں کس جماعت میں نہ جاؤں. اصل میں یہ کنفیوژن کی کیفیت کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے. اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کسی ایک اچھے حلقے سے، کسی ایک اچھی صحبت کی پابندی کریں اور اس کے بعد اس سے فائدہ حاصل کریں. اس کی تربیت کی روشنی میں آپ اپنے دوسرے مسائل کو بھی طے کرتے جائیں. اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا جائے گا، آج کل سوشل میڈیا میں ہمارے نوجوان ساتھی اس کے بہت شکار ہو رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارے میڈیا پہ جاتے ہیں، سارے سائٹ کو چیک کرتے ہیں، فلاں موضوع پہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. وہ سارے مسائل جمع کرتے ہیں. یہ ٹھیک لگ رہا ہے، یہ تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے، یہ تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے، یہ تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے. یہ اس بنیاد پر وہ ہمیشہ کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں. آپ کسی ایک صحبت میں آ جائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اسی میں اللہ قبول کرے گا اور جو آپ کے حق پرستی کا مادہ ہے وہ اللہ آپ کا پورا کرے گا. فہم فی امر مریج. قرآن نے یہاں تکذیب کے بعد امر مریج کا ذکر کیا. پتہ کیا چلا کہ کنفیوژن جو ہے وہ دراصل تکذیب کا ایک دوسرا نام ہے یا اس کا دوسرا اسٹیج ہے. لہذا کنفیوژن والے لوگ اپنے بارے میں یہ طے کر لیں کہ ہمارے اندر تکذیب کا جراثیم موجود ہے. کنفیوژن دور کرو تو تسلیم اور ماننے کا مادہ پیدا ہو جائے گا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو دو باتوں پہ تعجب ہو رہا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے اور یہ بندہ ہماری قوم میں سے کیسے آ گیا. اللہ نے اس کی دلیل دے دی. ایک دلیل یہ دی جو دلیل تھی عقلی دلیل کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کہ کون بندہ کہاں ہے اور کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اب یہ تو دلیل مطلب یہ تو دعویٰ ہو گیا کہ ہم کر کے دیں گے، عقلی دلیل. لیکن اس کی قدرت کیا ہے؟ اللہ مطلب اللہ اپنی قدرت کو ذکر کر رہا ہے کہ وہ ہم کیوں کر سکتے ہیں. اب اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیوں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ قدرت ہے کہ نہیں. اب اس کی دلیل سنو کہ ہمارے اندر اس کی قدرت ہے کہ نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کس طرح بندے کو سمجھا رہا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، ہم کیسے ان کو زندہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر کیا قدرت ہے. آؤ سمجھو. یہاں کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو تمہارے اوپر ہے، تمہارے سروں پر جو آسمان ہے. کیف بنیناها، ہم نے کیسے بنایا. وہ کوئی آسان چیز ہے جہاں تم پہنچ نہیں سکتے. آج تک دنیا کی کوئی طاقت آسمان تک پہنچ نہیں سکتی اور ویسے 7 آسمان ہیں. اس کی وسعت کو بھی معلوم ہم نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے کیسے ہم نے بنایا، تمہیں یہ نظر نہیں آتا ہے. ہم کیوں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، سنتے جاؤ آپ. وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے اس کو مزین کیا. اس آسمان کے اندر خربہا خرب ہم نے ستاروں سے اس کو بھر دیا اور وہ ستارے سب اپنی جگہ پہ ہماری قدرت سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے حجم، ان کی روشنی، ان کی طاقت اور ان کا نظام تمہاری پوری انسانیت قیامت آ جائے گی تم معلوم نہیں کر پاؤ گے. ہمارے پاس جتنے یہ ملکی وے، ملکی ایئر، سونک دیس دیٹ اور ملین بلین، یہ سب تماشا ہے، یہ سب تخمینہ ہے، صرف تخمینہ. یہ نیچے سے بیٹھ کے آپ اپنے میٹر سے تھوڑا تھوڑا اس کا حساب جوڑتے ہیں اور ریاضیاتی طور پر ریاضیات کرتے ہیں، یہ سب تخمینہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خربوں، لاکھوں، خربوں، کروڑوں خربوں کی شکل میں اللہ نے وہ سیارے ستارے اور رکھے ہیں اور اللہ نے اس کے ذریعے پورے آسمان کو مزین کر دیا. رات کی تاریکی میں وہ ہر وقت چمکتے ہیں، وہ دن میں بھی چمکتے ہیں، رات میں بھی چمکتے ہیں.
فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کی چمک تب نظر آتی ہے جب ہم اندھیرے میں آتے ہیں، ورنہ ابھی اس وقت رات ہے، کہیں دن ہے، جب ہماری رات گزر جائے گی تو وہاں ہمارا دن شروع ہوگا، وہاں رات شروع ہوگی. یہاں چمک نظر آ رہی تھی، اب انہیں ہم سے چمک دور ہو جائے گی، ان کو نظر آنے لگے گی. کیوں؟ جب ہم اندھیرے میں گرتے ہیں تو پھر اس کی چمک ظاہر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کیسا اللہ نے اس کو وما لها من فروج، اور اس آسمان کے اندر تمہیں کہیں کوئی جوائنٹ یا کوئی دراڑ یا کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے. بغیر ہم نے ستونوں کے کھڑا کیا. وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. ایک بات آگے آؤ، والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، زمین کو بچھا دیا. والقینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ گاڑ دیے، ڈال دیے، گاڑ دیے. والقینا فیہا رواسیہ وانبتنا. اچھا یہ بات یاد رکھیے، ہمیں لگتا ہے کہ پہاڑ رکھا ہوا ہے، اور قرآن بار بار کہتا ہے والقینا. ہمیں لگتا ہے کہ کہیں پر زمان پلین ہے، کہیں پر پہاڑ اونچے ہیں. نہیں، پہاڑ قرآن نے کہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میخ کی شکل میں اس کو گاڑ دیا. یعنی اللہ نے اس کو، اس پہاڑوں کی نوعیت ایسی رکھی ہے کہ بازار تو وہ کیل کی شکل میں ٹھکے ہوئے ہیں زمین کے اندر. اب اس کی ترتیب اللہ جانتا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. جس زمین کو ہم نے بچھایا اس میں پہاڑ بھی ہم نے گاڑ دیے، اور اس زمین کے اندر ہم نے ہر خوش منظر جوڑے جوڑے پودے نکالے. وہ انبتنا فیہا، اور ہم نے اس میں سے پیڑ پودے نکالے جو خوش منظر بھی ہیں اور جوڑے جوڑے ہیں. اس سے پتا چلا کہ ہر چیز میں نر مادہ ہے. مردوں میں، انسانوں میں نر مادہ ہے، پرندوں میں ہے، چوپایوں میں ہے، جانوروں میں ہے، پتنگوں میں ہے، ہر جگہ نر مادہ ہے. اسی طرح درختوں میں بھی ہے، پھولوں میں بھی ہے، پھلوں کے نظام میں بھی نر مادے کا نظام ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ فرمایا، تذکرہ کیا، جو پتھر کا کاروبار کرتے ہیں، ایک دن پتھر دکھانے لگے مجھ سے، وہ جو جیم اسٹونز ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ دیکھیے یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے. میں نے کہا بھائی ان کی بھی شادی کرانا شروع کر دی؟ بولا بس. تو بہرحال تحقیق میں یہاں تک بات آئی ہے کہ پتھروں میں بھی میل اور فیمیل ہے، نر مادہ کا نظام. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ خلقنا من کل شیء زوجین، ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لہذا ہم نے زمین سے ایسے ایسے پودا پیدا، یعنی ہر قسم کے خوش منظر جوڑا جوڑا پودا نکالا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. بہیج کا مطلب جو نظر کو بہت اچھا لگے، بھانے والا. تب سے اب دیکھیے آگے آ رہی ہے بات. اللہ نے یہ تین آیتیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ دو آیتوں میں آسمان اور زمین کی تفصیل بیان کی بہت اختصار کے ساتھ. اور پھر فرمایا یہ ہم نے کیوں ایسا کیا؟ تبصرہ، تاکہ آپ غور سے دیکھیں. تبصرہ کرنے کے لیے نہیں. یہ تبصرہ سے مراد یہ اردو کا تبصرہ بھی اسی مفہوم میں ہے. تبصرے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے بعد آپ اس پہ رائے قائم کریں. یعنی آپ کو کیا نظر آیا. تبصرے کا لفظی ترجمہ ہے دیکھنا، اور تبصرے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کیا نظر آیا، جو دیکھا آپ نے اس سے کیا سمجھا. تو تبصرہ یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن و دماغ میں کیا نتیجہ پیدا ہوا، کیا تأثر پیدا ہوا، اس کو تبصرہ کہتے ہیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے ملتا جلتا عربی میں بھی ہے تبصرتن. تاکہ آپ نے اس سے دیکھ کے کیا نتیجہ نکالا. یہ ہم نے دیکھ کر نتیجہ نکالنے کے لیے بنایا. یہ زمین و آسمان کا نظام جو بنایا کس لیے بنایا ہے؟ دیکھ کر آپ نتیجہ نکالیں، اللہ کو پہچانیں، اور اس کے ذریعے دوبارہ پیدا ہونے کی حقیقت اور اس عقیدے کو مضبوط کریں. وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اور اس میں یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی امید رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ. اب تیسری دلیل دے رہے اللہ کہ ہم کیوں مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا قدرت ہے. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. آگے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا جو بار بار موقع بموقع برستا رہتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا. تو اس سے ہم نے اگائے، کیا اگائے؟ جناتن، سبزیوں کے، پھلوں کے، اور جو ہمارے فوراً کھانے کے استعمال میں جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یعنی پھل اور سبزیاں، پھلوں اور سبزیوں کے ہم نے باغات اگائے. وحب الحصید، اور ذخیرہ کرنے والے غلے اگائے. حب کا مطلب ہوتا ہے گرینز جسے آپ کہتے ہیں، اور حصید کا مطلب جس کی فصل کاٹی جائے. تو جس کی فصل کاٹی جاتی ہے وہ ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور جو پھل توڑے جاتے ہیں وہ فوراً کھائے جاتے ہیں. تو دونوں ہم نے اگائے. ذخیرہ کرنے والا غلہ بھی تم کو فراہم کر کے دیا، اور پھل اور سبزیاں بھی
جو ابھی توڑو اور ابھی کھا لو. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور ہم نے اس پانی سے، یہ کھجور خود بخود نہیں اگ جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پانی برستا ہے تو یہ اونچے اونچے کھجور کھڑے ہوتے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور ہم نے اونچے اونچے کھجوروں کے درخت پیدا کیے. لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جس درخت کے اوپر، طلع کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو، اور نضید کہتے ہیں تہ بتہ. تو ہم نے اس اونچے اونچے کھجور کے باغوں کے درختوں پر کیا کیا؟ خوشے لگائے جو تہ بتہ ہیں. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کھجور کے اوپر، ایک ایک درخت کے اوپر کئی کنٹل کھجور ہوتی ہے، کئی 100 کلو. اللہ اکبر. رزقا للعباد، یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ بندے اس سے روزی حاصل کریں، بندوں کے رزق کے لیے. رزقا للعباد. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک الخروج، میرے بندے دوبارہ زندہ کرنے کا فلسفہ یوں سمجھو، اسی طرح جس طرح یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ بالکل گلو گلزار بن جاتی ہے، اسی طرح ہم انسان کو بھی دوبارہ پیدا کریں گے. یہ قصہ زمین کے دوبارہ پیدا ہونے کا، زمین کے مر جانے کا، سال میں ہم 2 3 بار تم کو صرف اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ تم زندہ ہونے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو سمجھو. ہمارے لیے یہ مجبوری نہیں ہے. اگر یہ مجبوری ہوتی تو جنت میں بھی یہی نظام چلتا. جنت میں بغیر بارش اور بغیر کھیتی باڑی کے اللہ رزق دے گا، وہ رزق اللہ یہاں بھی دینے پر قادر ہے. لیکن اس کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. 2 آیتیں پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. کذبت قبلہم، اصل بات کیا ہے، جھٹلانے کا ان کا ماحول بن گیا ہے. تو آپ مت، اے نبی آپ پریشان نہ ہوں. اس سے پہلے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، اصحاب الرس یہ بھی ایک قوم تھی، اس نے جھٹلایا. وہ سمود، اور قوم سمود نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، قوم فرعون نے جھٹلایا، اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا. وہ اصحاب الایکہ، اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. اور قوم تبع، یہ قوم تبع جو ہے یہ یمن کی قوم تھی، اور قوم سبا بھی اس سے مراد ہے. لہذا تبع بذات خود بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ یہ نیک انسان تھا، اور بعض علماء نے تو یہ بھی تک کہا ہے کہ پتہ نہیں یہ نبی تھا کہ نہیں، یعنی اس حد تک نیک تھا. تو تبع کی قوم نے جھٹلایا. کل کذب الرسل، ان میں سے ہر قوم نے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا. جب جھٹلایا فحق وعید، تو ہمارے طرف سے جو ان کے لیے عذاب کی دھمکی تھی وہ بات پکی ہو گئی. فحق وعید، تو ان کے لیے وعید پکی ہو گئی. افعینا بالخلق الاول، اب سنو، تم جو کہتے تھے کہ ذالک رجم بعید، دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں. پہلے تو یہ فرمایا کہ کذالک الخروج، پھر یہاں فرما رہے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ جب ہم نے ہر چیز پیدا کی تو کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے ہم تھک گئے تھے؟ یعنی پیدا کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے اتنی محنت پڑی ہم پر کہ ہم تھک کے بیٹھ گئے. افعینا بالخلق الاول، کیا پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے ہم تھک گئے تھے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو شبہ ہے اور یہ تردد میں ہے نئی تخلیق کے بارے میں کہ ہم دوبارہ انسان کو کیسا پیدا کریں گے. اصل میں دلیلیں سب موجود ہیں، لیکن بس ان کے دل و دماغ میں ایک شک بیٹھ گیا ہے. لہذا اس شک کے دور کرنے کے لیے اندازہ لگائیں، قرآن نے، یہ تو سورہ قاف ایک جگہ ہم نے پڑھا، پورے قرآن میں اس فلسفے کو کتنی وضاحت کے ساتھ، کتنے اسلوب کے ساتھ سمجھایا ہے. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات پر ایمان بھی نصیب فرمایا، اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان نصیب فرمایا، اپنے فرشتوں پر بھی ایمان نصیب فرمایا، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نصیب فرمایا. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اللہ محض اپنے فضل سے ہمیں آخرت کے دن سرخروئی اور کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.